اللهم صل على محمد وآل محمد تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من. ناظرین السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ العظیم ادعونی استجب لکم. ناظرین، پیغام سحر کے عنوان سے گزشتہ چند راتوں سے میں آپ کی خدمت میں ان پیغام کو پیش کر رہا ہوں جو امام سجاد نے اپنی مشہور دعائے ابو حمزہ سمالی میں بیان فرمائے. میں نے کل کہا تھا کہ کیسا کریم ہے ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، کہ جب ہم اسے بلاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری فریاد کو سنتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں بلاتا ہے، یعنی کچھ احکام اس نے ہم پر فرض کیے ہیں، ان کے پورا کرنے میں ہم کتنی سستی کرتے ہیں. کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ وہ مالک ہو کر جیسے ہی ہم اسے بلاتے ہیں وہ فوراً ہماری فریاد کو سنتا ہے، لیکن ہم غلام ہو کر، ہم بندے ہو کر، ہم اس کے عبد ہو کر عبودیت اور عبدیت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے. یہ کتنی نالائقی کی بات ہے. سوچنا چاہیے. ہمارا مالک جب ہمیں بلاتا ہے تو ہم کتنی سستی کرتے ہیں، لیکن قابل تعریف اور حمد و ستائش ہے ہمارا پروردگار کہ وہ ہماری ان کوتاہیوں کے باوجود اس کے نہ کرم میں کمی آتی ہے، نہ اس کے لطف میں کمی آتی ہے، نہ اس کی رحمتوں میں کمی آتی ہے، نہ اس کی مغفرتوں میں کمی آتی ہے، نہ اس کی مہربانیوں میں کمی آتی ہے. اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں کہ والحمدللہ، اور تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، بلکہ تعریف و ستائش تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی اسألہ، کہ جب میں اس سے کچھ مانگتا ہوں فیعطینی، وہ مجھے دے دیتا ہے. وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، لیکن جب ہم سے وہ قرض مانگتا ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں. عزیزو، یہاں پر ضرورت ہے ذرا ٹھہر کر سوچنے کی کہ اللہ سے جو ہم مانگتے ہیں تو ہمیں دے دیتا ہے. اب ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم تو اللہ سے نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں، لیکن ہم کو کہاں ملتا ہے. ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ دے دے وہ دے دے، کہاں دیتا ہے؟ نہیں. اس نے ایک قاعدہ اور ایک قانون بنایا ہے. اس نے یہ آواز دی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کچھ ہے وہ انسان کوشش. تو کوشش کی جگہ پر دعا نہیں آ جائے گی. دعا کہاں پر ہوگی؟ جب ہم کوشش نہ کر سکیں. اگر ہم بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ جب رازق ہے تو اللہ رزق پہنچائے گا، نہیں، بھوکے مر جاؤ گے، رزق نہیں پہنچے گا. اس لیے خود اس نے اس کائنات کو اس طرح بنایا ہے. تمہیں دو پیر دیے ہیں، تمہیں ہاتھ دیے ہیں، تمہیں سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں قدرت دی ہے، تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں کام کرنے کی صلاحیت دی ہے. تم کام کرو. اب اگر ہم تمام کوششیں کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو اب یہاں پر تو دعا کوششوں کی جگہ نہیں لے گی، بلکہ کوششوں کے ساتھ دعائیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام ملکیت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام ملکیت اس کی ہے. اب یہاں پر ہم اس سے دعا کرتے ہیں. تو دعا کہاں پر ہے؟ جب ہم کوششیں کر رہے ہوں. یہ نہیں کہ کوششوں کو چھوڑ دیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور پھر دعا کرتے رہیں. نہیں، دعا
کوششوں کی جگہ نہیں لے گی، کوششوں کے ساتھ دعائیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جب ہم کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے انسان ہیں جو دن بھر کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم دعائیں کرتے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی جسے ہم سمجھتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ پوری نہیں کر رہا ہے، نہیں، وہ جانتا ہے، وہ مہربان چونکہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، اسے یہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، وہ ہماری ضرورتوں کو، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے بیمار ہے، وہ آئس کریم والے کو دیکھتا ہے، فوراً کہتا ہے ابا آئس کریم مجھے چاہیے، یا دوسری کوئی چیز ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ کہتا نہیں ہے مجھے یہ چاہیے، تو والدین اسے پورا نہیں کرتے ہیں، تو کیا وہ والدین اس کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کے لیے فی الحال نقصان دہ ہے، ورنہ وہ اپنے والدین کا چہیتا ہے، وہ اس کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ آئس کریم 10 روپے کی، 5 روپے کی، 15 روپے کی کیوں نہیں اسے دلوائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسے نقصان دہ ہے یا ابھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت کب ہے کتنی ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اگر یہ سوال پایا جاتا ہے کہ ہم نہ جانے کتنی چیزیں مانگتے ہیں لیکن اللہ پوری نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، کم سے کم جو دعا کا ثواب ہے وہ تو تمہیں مل رہا ہے، اس کے ذریعے تم اپنے مالک کو یاد تو کر رہے ہو، تو اپنے مالک کو یاد کرنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، لیکن جب وہ مجھ سے قرض مانگتا ہے تو ہم بخل کے ساتھ کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ قرض مانگتا ہے کیا مطلب؟ اللہ کہاں مانگتا ہے؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، تو اللہ کو ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ نہیں، اس کے لیے قرآن کا سہارا ہم لیں گے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، تو وہاں پر یہ ہے کہ تم اپنے بھائی، ایک مرد مومن، اپنے پڑوسی، اپنے جیسے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ تم اسے نہیں دے رہے ہو بلکہ تم مجھے دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو۔ لہذا اللہ نے کہا اگر تم میری راہ میں کسی مرد مومن کی مدد کر رہے ہو، کسی مجبور کی مدد کر رہے ہو، کسی انسان کی، اپنے جیسے انسان کی، چاہے وہ جس مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ جس دھرم کو پیروکار ہو، اگر تم اسے دے رہے ہو تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 10 برابر دے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 برابر دیتا ہے۔ تو اللہ یہ قرض اس عنوان سے مانگ رہا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ہے، جو کچھ بھی ہے اسی نے تو دیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو لوگ متقین ہیں وہ ينفقون، وہ انفاق کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم کچھ کماتے بھی ہیں تو یہ ہاتھوں میں قدرت کہاں سے آئی، یہ انگلیاں کہاں سے آئیں، یہ آنکھوں میں بینائی کہاں سے آئی، یہ کانوں میں سماعت کہاں سے آئی، یہ زبان میں گویائی کہاں سے آئی، یہ دماغ میں سوچنے کی صلاحیت کہاں سے آئی، یہ پیروں میں طاقت کہاں سے آئی؟ یہ اسی کو تو دی ہوئی ہے، بلکہ پیر اسی کے دیے ہوئے ہیں، آنکھیں اسی کی دی ہوئی ہیں، تو پھر بینائی کہاں سے آئے گی؟ کان اس کا دیا ہوا ہے تو سماعت کی قوت سماعت کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمارا پورا وجود اس کا دیا ہوا ہے۔ ہم فقیر محض ہیں، ہم فقیر ہیں اس کے سامنے۔ تو جب اس نے سب کچھ دیا ہے تو اب ہم جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اسی کو تو دیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کس کی دی ہوئی ہے، کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اگر انسان زمین سے اناج اگاتا ہے تو کس نے؟ اسی لیے قرآن نے کہا اَأَنْتُمْ زَارِعُونَ، کیا تم بوتے ہو؟ نہیں، ہم بوتے ہیں۔ کیا تم یہ بارش کا پانی تم برساتے ہو؟ کون برساتا ہے؟ یہ پانی اگر اللہ چاہتا تو زمین کے تہوں میں چلا جاتا، تم نکال نہ سکتے۔ تو یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ اناج کس نے پیدا کیا ہے؟ تو تمام چیزیں اسی کی ہے، زمین اسی کو تو بنائی ہوئی ہے جو زمین میں تم کاروبار کر رہے ہو۔ جو تیل کی فیکٹریاں اس وقت ہیں، جو گیس نکالی جا رہی ہے، جو کمپنیاں ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ گیس کس نے بنائی ہے؟ تم صرف نکال رہے ہو اور اس میں بھی 1000 گنا فائدہ اٹھا رہے ہو، اپنے جیسے انسانوں کا خون کر رہے ہو، انہیں کچھ نہیں دے رہے ہو۔ تو یہ سوچنا چاہیے جب اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس کے بعد امام معصوم فرماتے ہیں والحمدللہ الذی انادی کلما شئت لحاجتی، تمام تعریف ہے
حمد و ستائش ہے اس میرے پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے کہ جب ہم اپنی جس حاجت کے لیے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں، وَأَخْلُو بِهِ حَيْثُ شِئْتِ لِسِرِّي، اور ہم جس طرح بھی جیسے بھی چاہتے ہیں اپنی جن خواہشات کے لیے اس سے خلوت میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری باتوں کو سنتا ہے، بغیر شفیع، بغیر کسی بیچ میں پڑے ہوئے انسان کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی شفاعت کرنے والے کے، فَيَغْضِي لِي حَاجَتِي، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم کبھی کسی سے اپنے کسی باس سے کسی بڑے سے اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا چہیتا کون ہے، ہم اس کے ذریعے پہنچتے ہیں، لیکن کیسا کریم ہے وہ پروردگار۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ کیسا کریم ہے کہ جب میں راتوں کے سناٹوں میں اٹھ کر کھڑا ہو کر بھی اسے بلاتا ہوں تو وہ میری باتوں کو سنتا ہے، میری ضرورتوں کو سنتا ہے اور میری ضرورتوں کو بغیر کسی شفاعت کے قبول کرتا ہے۔ تو اب کیوں نہ ہو کہ ہم اس مالک کی معرفت کے ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ مالک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسے جگہ جگہ پر بلاتے ہیں تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے مالک نے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم اپنے جیسے انسانوں کا خیال رکھو، اگر تم انہیں کچھ دیتے ہو تو تم انہیں نہیں دے رہے ہو بلکہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، اور اللہ تمہیں اس کا 10 برابر بلکہ اس سے کہیں زیادہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اتنا تمہیں واپس کرے گا۔ تو عزیزو میرے بھائیو، پیغام سحر کا پیغام یہ ہے، امام سجاد کی دعاؤں کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی معرفت کے بعد اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیں، پروردگار تو مجھے عبودیت کے جذبے سے سرشار فرما۔ بس میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار العيوب غفار